الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، کل کی گفتگو میں اس عاجز نے ایک بات بتلائی تھی کہ ولی کیسے بنا جائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر شخص نیت کرے گا کہ انشاءاللہ ہم ولایت کی فہرست میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ایک چیز اور بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم قیمتی کیسے بننا چاہتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں قیمتی بنوں، قیمتی بننا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہماری قیمت، ہم قیمتی لوگوں کے درمیان ہو جائیں، بہترین ہو جائیں۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ مکان بنایا، مکان پر کلر نہیں ہے تو مکان کی خوبصورتی نہیں ہوتی، اس مکان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک گاڑی ہے، ایسی گاڑی ہے، ڈیمیج گاڑی ہے یا بیکار گاڑی چل رہی جس کے کلر بھی اکھڑے ہوئے ہیں، اب وہ گاڑی چلتی ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن سامنے والا اس کو سجاتا ہے، اس کو کلر کرتا ہے، بہترین کرتا ہے تو اس کی قیمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان گڑی لایا اور اس کو بیچنا چاہ رہا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا کرتا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے، 100 روپے 200 روپے میں بیچتا ہے، لیکن اس کو بہترین باکس میں تیار کرتا ہے، بہترین ڈبے میں تیار کرتا ہے، اس کے باکس کو لاتا ہے، اس کے اندر اس گھڑی کو رکھتا ہے۔ اب 100 روپے والی چیز، 200 روپے والی چیز، اس کی قیمت اٹھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچتا ہے 600 میں یا 1000 روپے میں بیچ دیا کرتا ہے، جبکہ ڈبہ مختصر کم قیمت میں وہ ڈبہ آیا ہے، باکس آیا ہے، لیکن اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی قیمت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو قیمتی بنائے، لوگوں کے درمیان ہماری قیمت اٹھ جائے۔ تو کیسے لوگوں کے درمیان ہماری قیمت اٹھ جائے؟ ہم کیسے قیمتی بن سکتے ہیں؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا، کیا فرمایا؟ ادبنی ربی، فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، اور کیسا ادب؟ بہترین ادب سکھایا ہے۔ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا۔ یہاں پر ایک بات سمجھتے چلیں، نبی علیہ السلام ادب کے اندر بہت آگے تھے، ادب و احترام میں بہت آگے تھے، اس کے باوجود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں ادب کے اندر بہت آگے ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بہترین ادب مجھے سکھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الدین کلہ ادب، ادب تو پورا کا پورا دین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ادب حاصل کرو، پھر علم حاصل کرو۔
क्या कहा? पहले क्या हासिल करो और फिर क्या हासिल करो। और हम लोग अदब में बहुत पीछे नजर आते हैं। और क्या कहा? और कीमती बनना चाहते हैं तो हमको अदब इख्तियार करना पड़ेगा। हम जितने अदब के अंदर आगे होंगे हमारी कीमत उठ जाएगी, हम अदब में पीछे होंगे हमारी कीमत घट जाएगी। हज़रत अली करमल्लाह वजहू बहुत प्यारी बात नकल करते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत हुआ करती है। इंसान की कीमत क्या है? उसका इल्म और अदब है। अगर वो हासिल कर ले उसकी कीमत उठ जाएगी। हज़रत अली हिजोरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में बहुत प्यारी बात नकल की है कि तारीख अदब सुनिए, दिल के कानों सुनिए, बहुत प्यारी बात। तारीख अदब अदब का छोड़ने वाला, तारीख अदब अखलाक मोहम्मदी से बहुत दूर हुआ करता है। अदब का छोड़ने वाला मोहम्मद अरबी जनाब दर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बहुत दूर हुआ करता है। किसी शायर ने, अरबी शायर ने कहा कि तरीकुल इश्क कुल्लुहा आदाब, तरीकुल इश्क कुल्लुहा आदाब, अद्दिबुन नफ्स अय्युहल अस्हाब। इश्क के तमाम रास्ते, आप इश्क में आगे बढ़ना चाहते हैं, इश्क के तमाम रास्ते आदाब ही हैं। ए दोस्तों, अपनी जिंदगी में तुम अपने आप के अंदर आदाब को लाने की, बाअदब बनने की कोशिश करो। जब तक आपके अंदर अदब नहीं, इसलिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सहाबा बैठा करते थे, बहुत अदब से बैठा करते थे, बहुत एहतराम से बैठा करते थे। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और सहाबा ने फिर मुल्कों को और मुल्क दर मुल्क वो घूम और मुल्क दर मुल्क को आजाद करते चले गए, इसलिए कि वो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर अदब करके अपने आप को कीमती बना लिया था उन्होंने। और आज हमारा हाल, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अगर सहाबा उनके कमरे में, उनके घर में मिलने आते थे तो पहली बात तो ये हुआ करती थी कि सहाबा अल्लाह के रसूल के घर जाते नहीं थे। बहुत जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो अल्लाह के रसूल के घर तशरीफ ले जाते थे। और कैसे जाते थे? जाने के बाद दरवाजा किस तरह खटखटाते थे? हमारी तरह कुंडी नहीं खटखटाते थे जोर से, बल्कि अपने उंगलियों के नाखून के जरिए खटखटाते थे और कहा करते थे कि अल्लाह के रसूल को आवाज इतनी पहुंच जाएगी जितनी जरूरत है, अगर नहीं पहुंची तो बस ये है कि हम जोर से खटखटाकर अल्लाह के रसूल को तकलीफ देना नहीं चाहते। जोर से खटखटाकर। आज हाल क्या है? अल्लाह वालों के पास जाते हैं, हमें मिलने क्यों नहीं देते आप लोग? खादिमों को कहते हैं मिलने, और खादिम कहता है हजरत की तबीयत खराब है, मिलना मुश्किल है, क्यों मिलने नहीं देते? क्या जरूरत? मुलाकात करने का मौका दे। अदब से इंसान जब पढ़े, जब इंसान का अदब खत्म, इसीलिए किताबों में लिखा है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब से नसीबा खुलता है, बेअदबी से इंसान का नसीबा छिन जाया करता है। आप कहते हैं ना इस शख्स का नसीबा खुल गया, ये जहां जहां कदम रखता है कामयाब होता चला जाता है। कहते हैं कि ये जहां जाता है और इसका नसीबा देखते मजा आ जाता है। हमारा नसीबा वैसा नसीबा नहीं है। किताबों में लिखा है अगर नसीबा खुलवाना चाहते हैं तो अदब इख्तियार करें, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब से आपका नसीबा खुल जाएगा, बेअदबी से आपका नसीबा छिन जाएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन का हाल ये था कि खाना अगर लगा हो, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन खाना तनावुल नहीं करते थे जब तक कि अल्लाह के रसूल न शुरू कर दे। जब अल्लाह के रसूल हाथ डालते थे, शुरू करते थे, उसके बाद सहाबा तनावुल करते थे। अदब का इतना ख्याल रखा करते थे। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से लौटकर मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए, और जब ऊंट जाकर बैठी, अबू अय्यूब अंसारी के घर जाकर बैठी, अबू अय्यूब अंसारी खुश हो गए। घर में आए अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर दूसरा माला था तो दूसरे माले के ऊपर, दूसरे नंबर पर, दूसरे फ्लोर के ऊपर अबू अय्यूब अंसारी चले गए। नीचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जगह खाली कर दिया। रात को जैसे ही सोए थे
کہ اچانک کے بس کچھ ہی پہر گزرا تھا کہ آنکھ کھل گئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آنکھ کھلنے کے بعد یاد آ گیا کہ میرے محبوب نیچے آرام فرما رہے ہیں, ابو ایوب انصاری کے اوپر آرام کر رہا ہے. تو کتنا بے ادب بن چکا ہے. جب یہ دل میں خیال آیا, کھڑے ہو گئے, دیوار پہ لگ کر بس یہ پوری رات کھڑے رہے کہ میرا محبوب نیچے آرام کر رہا ہے. ابو ایوب انصاری اس طرح رات کو لیٹ نہیں سکتا. انسان اپنی زندگی سے آداب بھول چکا ہے. جب ادب بھول چکا, اب تو ہر پروگرام میں کہنا پڑتا ہے پیچھے والوں کو کہ آگے آئے, ادب سکھانا پڑتا ہے. انسان آداب بھول چکا ہے, بے ادب بن چکا ہے, بس آرام چاہتا ہے کہ بھائی آرام سے بات کو سنیں. یا عاجز کہتا ہے کہ ہمیں بھی دل چاہتا ہے کہ دیوار پر ٹیک لگا کے ہم بھی باتیں سنیں. کس کا دل نہیں چاہتا ہے؟ یا عاجز بیچ میں طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ دل چاہ رہا تھا کہ بالکل آرام کریں, اس کے باوجود ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ حضرت والا کے قریب بیٹھیں. اسی لیے حضرت والا جب حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی تشریف لائے تھے تو حضرت نے مجھے اس عاجز کو کہا, میں قریب تھا تو حضرت نے مجھے کہا, کان کے اندر کہا کہ مولانا حضرت کو دیکھا کریں, اور یہی سب سے بڑا ادب ہے. ان کے اوپر جو رحمتیں اتر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رحمت کا ذرہ آپ کے اوپر بھی اتار دے گا انشاءاللہ. انسان ادب بھول چکا ہے, بے ادب بن چکا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عائشہ گفتگو کر رہی تھی, ذرا زور سے گفتگو کر رہی تھی, آواز بلند تھی, اور ابو بکر صدیق کاشانہ نبوت میں داخل ہوئے, گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی گھر میں اللہ کے رسول محبوب کے گھر میں داخل ہوئے, عائشہ کو دیکھا کہ عائشہ کی آواز بلند تھی. جیسے ہی عائشہ کی آواز کو بلند دیکھا, ادب کا معیار بلند تھا ابو بکر صدیق کا, تڑپ گئے کہ میری بیٹی اور اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے, جبکہ یہ تو محبت کی علامت ہے, شوہر بیوی کا معاملہ ہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی, ابو بکر صدیق کے ادب کا معیار بہت بلند تھا. ابو بکر صدیق نے ایک تماچا رسید کر دیا, عائشہ سیدھا گئی, اللہ کے رسول کے اوٹ میں چلی گئی, اور ابو بکر صدیق نے اسی وقت کہا کہ ادب نہیں. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میری بیٹی اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرے. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب بات ہے کہ عائشہ پیچھے جا کر چھپ گئی. اللہ کے ابو بکر صدیق کام تھا نکل گئے. اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کر عائشہ سے کہا, عائشہ تجھے کس نے ابو بکر تیرے باپ سے بچایا؟ یہ محبت کی علامت تھی. محبت اور پیار سے گفتگو فرما رہے تھے میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عاجز تو بہت چھوٹا ہے, اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے, بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ ادب سکھانا چاہتا ہے کہ ادب ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ عاجز کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہے, پیچھے سے لوگ آتے ہیں اور یوں ہاتھ مارتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ہوگا, وہ پلٹتے ہیں تو پتا چلا کہ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اتنے سلام کے لیے آپ نے اتنا, یہ ادب نہیں, یہ بے ادبی ہے. اسے بھی سیکھنا چاہیے. اقلا والوں کے پاس, اکابر کے پاس لوگ جایا کرتے تھے. یہ عاجز اپنے لیے نہیں کہتا, یہ بتلاتا ہے, یہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ کتنی بڑی کمزوری ہے. چلتے ہوئے آدمی کو یوں ہاتھ مارتے ہیں, آدمی سمجھتا ہے کہ کچھ ہو گیا, شاید ٹھوکر لگ گئی ہوگی, یہ نیچے جھانک کر دیکھا, مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بے ادبی ہے. اکابر کے پاس لوگ جایا کرتے تھے, دوڑ کر آگے کی طرف سے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی گفتگو کرنا ہوتا تو آگے کی طرف سے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے, اور ان کو ادب سے بتلایا اور ان سے ادب سے گفتگو کیا کرتے تھے. ہمارے اندر ادب نہیں. حضرت والا کے ساتھ یہ عاجز چلتا ہے, اکثر و بیشتر دیکھا. اس لیے حضرت والا اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ آج کا حال یہ ہو چکا ہے کہ انسان دہشت گرد بن چکا ہے کہ بس یہ ہاتھ مارے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے ملاقات کر لے. ادب انسان بھول چکا ہے. ادب کا حال کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین؟ ادب کے اندر کتنے آگے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کے کون ہیں؟ عباس چچا ہے. لیکن ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے عباس سے کہا انت اکبر منی, اے عباس کیا تم مجھ سے بڑے, زیادہ بڑے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. ذرا سوچے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جبکہ چچا ہیں, اس کے بعد جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ انت اکبر و اعظم انا اسن. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت بڑے ہیں, آپ کا مقام بہت بلند ہے, البتہ میری عمر زیادہ ہے, البتہ میری عمر زیادہ ہے.
پہلے یہ کہا کہ آپ تو بہت بلند ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک صحابی سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضرت اللہ کے رسول تو مجھ سے بہت بڑے ہیں. البتہ پیدائش میرے پہلی ہے، البتہ پیدائش میری پہلے ہے. میرے آقا تو بہت بڑے ہیں، البتہ پیدائش میری پہلے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الفاظ میں بھی کتنا ادب، الفاظ میں بھی کتنا ادب. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت والا نے آیت پڑھی تھی وہاں پر خانقاہ کے اندر، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں کے پاس گئے اور بت پرستوں کے پاس جا کر کیا کہا؟ ان سے جا کر بت پرستی سے روکنے کی باتیں کہی. پھر اس کے بعد عجیب بات کہی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی. کیا کہا؟ جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ ایک ساتھ کہو کس نے ہدایت عطا فرمائی؟ اللہ نے. جس نے مجھے پیدا کیا اس نے ہدایت عطا فرمائی. الذی هو یطعمنی ویسقین. جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے کیا ہے؟ مجھے کھلایا ہے اور اسی نے مجھے پلایا ہے. کون پلاتا ہے کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. اب ادب کا انداز دیکھو. اگر بیماری دینے والی ذات کس کی؟ ذرا زور سے بولو. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھو. ابراہیم کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے میرا رب دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ اللہ جب آپ بیماری دیتے ہیں تو شفا بھی دینے والی ذات آپ کی ہے، بلکہ کیا کہا؟ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات آپ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے دیکھو ادب. الفاظ میں بھی ادب. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ لفظوں میں کوئی ادب نہیں، الفاظ میں کوئی ادب نہیں. اسی لیے کل حضرت والا جو خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے روزہ کھولو بول رہے تھے، وہ کس پر گفتگو کر رہے تھے؟ ہمیں یہ چیز سیکھنا چاہیے. ادب بہترین، کس طرح ملاقات، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ ساری چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ یہ ادب آ گیا تو ہماری قیمت اٹھ جائے گی. اگر ہماری زندگی سے ادب ختم ہو گیا تو ہماری قیمت گھٹ جائے گی. ایک اللہ والے تھے بشر حافی. بشر حافی ایک مرتبہ نکلے، ایک ورق دیکھا جس پر اللہ لکھا تھا، کوڑے دان میں تھا. اٹھایا، چومنے لگے. ادب دل میں جاگ گیا. حال تو یہ تھا کہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، لیکن کیفیت بدل گئی. اٹھایا اور چومنے اور چاٹنے لگے اور اس کے بعد اس کے اوپر خوشبو لگایا اور اچھی جگہ رکھ دی. اسی رات کو اللہ نے خواب میں ایک درویش کو، نبی علیہ السلام ان کے خواب میں، ایک درویش کے خواب میں آئے اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر بشر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ولی کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. صبح اٹھے، دل میں خیال آیا کہ وہ بشر کا حال تو یہ ہے کہ وہ شراب کے اڈے میں رہتا ہے، شراب پی کر دھت رہتا ہے. میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں خود بدنام ہو جاؤں گا. رات پھر سے اللہ کے رسول پھر خواب میں آئے اور کہا کہ بشر سے جا کر کہہ دو کہ اللہ نے آپ کو اللہ کے ولی کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. دوسرے دن پھر دل میں خیال آیا، پھر رات کو سوئے. تیسرے دن پھر نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا آج اگر تو نے اطلاع نہیں دی تو تیری ولایت چھن جائے گی. جا کر بشر کو کہہ دے کہ آج اللہ نے آپ کو اپنے ولایت کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. بشر کے پاس جیسے ہی اس علاقے، اس جگہ، اس گھر پر پہنچے اور وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی شخص نکلا، بڑا آدمی ایک شخص نکلا جو شراب میں دھت تھا اور لڑکتا ہوا آیا، دروازہ کھولا اور اس نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو سارے لوگ جا چکے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، شراب دینے والا بھی نہیں، سارے نوکر جا چکے ہیں، آپ چلے جاؤ کل آنا، آپ چلے جاؤ کل آنا. تو اس نے کہا کہ مجھے، اس نے فوراً پکڑا اس درویش نے اور کہا کہ مجھے بشر سے ملاقات کرنی، بشر بن حارث سے. تو وہ چونک گیا، کہا کہ کیوں بشر بن حارث سے ملنا ہے؟ تو کہا کہ بشر بن حارث کے لیے ایک بہت پیاری بات ہے
تو مجھے بشر بن حارث سے ملاقات کرنا ہے. تو اس نے کہا میں خود بشر بن حارث ہوں. جیسے ہی اس درویش نے سنا کہ بشر بن حارث ہے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چومنے لگے اور کہنے لگے کہ محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تو نے ایک چیز کی ادب کی تو اللہ تعالیٰ تیرے نام کو ہر جگہ بلند کر دے گا. اور کیسا بلند کیا؟ ایک ادب کے بنا پر. کیسا بلند کیا؟ تعجب خیز بات. ایسا بلند کیا ان کا نام ایسا بلند ہوا کہ بشر حافی کا حال یہ تھا کہ حافی انہیں کیوں کہا گیا کہ جس وقت انہوں نے توبہ کی اس وقت ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے نیت کی کہ زندگی بھر میں چپل نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ توبہ کے وقت چپل نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ جو چوپایا چلا کرتے تھے وہ گندگی اور فضلہ نہیں کیا کرتے تھے رستے کے اوپر، اس لیے کہ میرا نیک بندہ ولی بشر چلتا ہے، جس جگہ بشر چلے اس جگہ چوپائے نجاست کرے، اس جگہ چوپائے یا گندگی کرے، فضلہ کرے. تو بشر حافی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا. ایک مرتبہ اچانک ایک شخص کہنے لگے کہ آج لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا. کسی کہنے والے نے کہا کہ کیسے آپ نے کہا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا کہ چوپائے رستے پر فضلہ نہیں کیا کرتے تھے، نجاست نہیں، گندگی نہیں کیا کرتے تھے. تو کہا تو آج میں نے دیکھا کہ ایک جانور نے یہاں گندگی کی، اس سے مجھے یہ علم ہوا کہ بشر حافی دنیا میں موجود نہیں. جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ بشر حافی کا انتقال ہو چکا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد ابن حنبل تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. سن رہے کیا کہا؟ احمد ابن حنبل تو اللہ کو مانتا ہے، بشر حافی تو اللہ کو پہچانتا ہے. بشر حافی تو اللہ کو پہچانتا ہے. ادب کا کتنا اعلیٰ معیار، ادب کی وجہ سے اللہ نے کس مقام تک پہنچا دیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہوا. سنیے ابن کے کانوں سنیے، اس کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، اس کو پوچھا کہ کیا تیری گزری، تو تجھ پر کیا گزری؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو کہا کیسی مغفرت فرما دی؟ تو کہا کہ معاملہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دی. تو کہا کہ چھوٹا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نہر کے کونے پر وضو کر رہا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، وہ بھی وضو کرنے لگے. جیسے ہی وضو کرنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جو پانی استعمال کر رہا ہوں، پانی وہیں سے گزر کر میرے مستعمل جو استعمال کرنے والا جو پانی ہے وہیں سے گزر کر جا رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرا پانی جو مستعمل پانی ہے وہ امام احمد ابن حنبل کے پانی مستعمل پانی پر جا کر لگ جائے، یہ تو بے ادبی ہو سکتی ہے. میں کھڑا ہو گیا، جا کر کونے میں جا کر بیٹھ گیا، وہاں وضو کرنے لگا. جب میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے کہا کہ میرے ایک نیک بندے کی تیرے دل میں یہ قدر تھی کہ تو وہاں سے اٹھ گیا اور تو کونے میں چلا گیا، جا میں تیری اس بات پر مغفرت کر دیتا ہوں. ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیا کرتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ بے ادب بن کر زندگی گزار رہے ہیں. ادب زندگی میں آئے گا، ہماری قیمت اٹھ جائے گی، ہماری قیمت بہت بڑی ہو جائے گی. اگر زندگی میں ادب نہیں تو ہماری قیمت گھٹ جائے گی. نیت کرو کہ انشاءاللہ ادب ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ با ادب بنیں گے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب سے نصیبہ کھلتا ہے، بے ادبی سے نصیبہ چھن جایا کرتا ہے. خاموش اے دل بھری محفل میں چلایا نہیں کرتے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلایا نہیں کرتے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ والوں سے تو ادب پہلا زینہ ہے. ادب پہلا زینہ اختیار کرو گے، باادب بن جاؤ گے، آپ انشاءاللہ کامیاب بنتے چلے جاؤ گے. بے ادبی انسان کو اٹھا کر پھینک دیا کرتی ہے. انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے؟ استین چڑھی ہوئی ہے، گریبان کھلا ہوا. یہاں بھی ادب ہونا چاہیے. کیا ادب ہونا چاہیے؟ ہم کسی بادشاہ کے پاس جائے یا کسی اللہ والے کے پاس جائے تو حال کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے کالر برابر کرتے ہیں، استین اتارتے ہیں، اب ٹوپی صحیح کرتے ہیں کہ بال نہ دکھ رہے ہو. پھر حضرت والا کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ذرا زور سے بولو. اسی طرح جاتے ہیں نا، خیال رکھتے ہیں نا.
उन अल्लाह वालों को बनाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। उस अल्लाह के दरबार में आए तो हमारा हाल क्या होता है? उस अल्लाह वाले के दरबार में आए तो हमारा हाल ये होता है कि बेअदब बन के दाखिल होते हैं। जरूरत एक अलग बात है, लेकिन यह है कि जरूरत से फारिग हो जाए तो बेअदबी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाना चाहिए। नियत करें कि इंशाअल्लाह बेअदब बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, इंशाअल्लाह बाअदब बनकर जिंदगी गुजारेंगे, अदब अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाया नहीं करते। मोहब्बत अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने में। नियत करें अल्लाह हमारी जिंदगी को बाअदब बनाए, बेअदबी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह वालों की महफिल में बैठें, अदब के साथ बैठें और अल्लाह वालों के पास जाएं, अदब के साथ जाएं, उनके साथ गुफ्तगू करें, अदब से गुफ्तगू करें, अल्लाह से ये दुआ करें। मूसा नबी अलैहिस्सलाम 7 दिन सफर किया और 7 रात सफर किया, और जब मदियन में पहुंचे भूख थी और थकावट उनके बदन के ऊपर थी, भूख और थकावट थी, और दिल में ख्याल आया कि अल्लाह से मांगू। तो क्या दुआ मांगी? जो हजरत वाला के दिल पर, हजरत वाला के हाल पर जो गलबा रहता है, वो यही दुआ मांगी थी। मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी? रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। ए मेरे रब, जो तू खैर नाजिल फरमाए उसमें मुझे मोहताज हूं, जो खैर नाजिल फरमाए मैं मोहताज हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ इब्राहिम हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगना चाहे तो ये दुआ मांग सकते थे, अल्लाहुम्मा अतइमनी, अल्लाह मुझे खाना खिला। ये दुआ नहीं मांगी, बल्कि ये दुआ मांगी, अल्लाह जब तू खैर उतारे, सबके ऊपर खैर उतारे, तो मैं भी मोहताज हूं, मैं भी मोहताज हूं। नियत करो कि इंशाअल्लाह अदब को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। या अजीज, इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू तो की है खानका में, मैंने अदब के ऊपर के शेख का अदब क्या होता है इसके ऊपर पूरा बितफसील बतलाया है। इंशाअल्लाह नियत करता हूं कि कल इंशाअल्लाह इसके ऊपर बितफसील बतलाऊंगा। सुनोगे इंशाअल्लाह आप लोग कि किस तरह अदब, शेख का अदब होना चाहिए। ये तो पहला मैंने मुकद्दमा कायम किया है, कल इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, अल्लाह मुत्तकी और परहेजगार बनाए। अल्लाह कल हमने जो गुफ्तगू की वली कैसे बना जाता है, अल्लाह हमें विलायत के आला मकाम तक पहुंचाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज जो गुफ्तगू हुई अदब के, जिससे कीमत इंसान की कीमत उठ जाती है, अल्लाह हमें अदब के अंदर भी आगे बढ़ाए, बेअदब न बनाए। सहाबा जिस तरह अदब किया करते थे, हमें भी बाअदब बनाए। इसलिए एक मर्तबा सहाबा की आवाज थोड़ी बुलंद हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। और यहाँ पर यही तो बात आगे क्या कहा, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अमाल हक, अमाल उसके खत्म कर दिए जाते हैं, उसे इल्म तक नहीं होता, उसे मालूम तक नहीं होता कि जो उसने अमाल किया, अल्लाह ताला ने उस अमाल को भी खत्म कर दिया। अल्लाह हमें कबूल फरमाए। उलमा अंबिया के वारिस है, नियत करो कि इंशाअल्लाह हम उनका भी अदब एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम है, इमाम का अदब करेंगे, मुअज्जिन है, आलिम है, उसका अदब करेंगे। जो भी अगर हमारे नजदीक, हमारे यहाँ पर भी जो उलमा है, उनका हम एहतराम करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कबूल फरमाए, अदब अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में अता फरमाए। जो बात अल्लाह ने कहलाई है, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।